الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے متفرق قواعد۔ اظہار مطلق، ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں گناہ نہ کریں۔ دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ سکتہ، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، جیسے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ كَلَّا بَلْ رَانَ مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا عِوَجًا قَيِّمًا۔ صاد، قرآن پاک میں چار کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے: نمبر 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں، اور نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، اور نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں۔ نمبر 1 اور 2 میں سین پڑھیں گے، جیسے یا بسطو بس طوطن۔ نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے۔ ام هم المسیطرون، اور نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں، یہ مسیطرین۔ تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، جیسے اعجمی وعربی۔ امالہ، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ ہجے اس طرح ہوگی: میم جیم زبر مج را امالہ والی رے مج رے، ہا الف زبر ہا مج رے ہا۔ یہ جو آپ کو کلمہ نظر آ رہا ہے، اس میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے، جیسے بئس الاسم الفسوق۔ اسی کے ساتھ لیسن نمبر 20 کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لیسن نمبر 21 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔